الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں رزق کی کنجیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور کنجی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگائیں گے تو اللہ رب العالمین رزق کے دروازے ہم پر کھول دے گا۔ تو وہ کنجی ہے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا۔ شیطان ہم کو مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ فقیری، غریبی، مال ختم ہونے کا ڈر یہ بار بار دلاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268 میں ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم کو اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ہم غور کریں، بے حیائی کا احساس دلاتا ہے، بے حیائی کی طرف موڑتا ہے، بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے شیطان۔ تو کیا بے حیائی کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا؟ ہم غور کریں تو یہ کنجی بھی ہمارے پاس ہے۔ کیا ہم اور آپ اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ کنجی نہیں، کنجی ہمارے پاس ہے، خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ دینے والا ہے کہ خزانہ اپنے پاس رکھا لیکن کنجیاں ہم کو دی۔ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ آئیے اس کے تعلق سے دو عنوانوں کے تحت میں بات کرتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے باعث رزق ہونے کے دلائل۔ آئیے دیکھتے ہیں نمبر 1، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم۔ شیخ ابن عاشور آیت کریمہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خرچ کرنے سے مراد ایسا خرچ کرنا ہے جو دین کی روح سے پسندیدہ ہو، جیسے فقیروں پر خرچ کرنا، دین کی نصرت و تائید کی خاطر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے باعث رزق ہونے کے دلائل۔ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں بہت جگہ یہ آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں واضح طور پر بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا بدلہ وسیلہ بہترین دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں وارد شدہ دلائل میں سے چند میں اور آپ غور کرتے چلے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اور تم لوگ اللہ تعالی کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا اور اجازت فرمائی ہے، اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی شان، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ما من یوم یصبح العباد فیہ کی تصدیق کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت و رفعت والے بادشاہ، خزانوں کے مالک اور کائنات
کائنات سے بے نیاز ہیں۔ جب انہوں نے فرمایا خرچ کرو اور اس کا بدلہ میرے ذمے ہے، تو ان کے اپنے وعدے کی وجہ سے بدل کا عطا کرنا ان پر لازم ہوا، جیسا کہ وہ خود فرمائے اپنے ساز و سامان کو سمندر میں پھینک دو اور مجھ پر اس کی ذمہ داری ہے۔ پس جس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا، اس نے خرچ شدہ مال کا بدلہ پانے کی شرط کو پورا کیا، اور جس نے خرچ نہ کیا یقیناً اس کا مال فنا ہوگا۔ مال کا بدل ملنے کی جو شرط تھی وہ اس نے پوری نہ کی، لہذا اس کا مال بدل بغیر ختم ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت امام راضی ایک مثال سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک تاجر کو علم ہے کہ اس کے مالوں میں سے ایک مال خراب و برباد ہو جانے والا ہے، وہ اس مال کو ادھار بھی فروخت کر دے گا اگرچہ خریدار فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہے گا کہ مال کی بربادی کے بجائے کچھ عرصے ٹھہر کر اس کا معاوضہ وصول کر لیتا ہوں۔ اگر اس نے وہ مال ادھار فروخت نہ کیا اور وہ برباد ہو گیا تو سب کہیں گے کہ اس نے غلطی کی، اور اگر ادھار مال فروخت کرنے کی صورت میں مالدار ضامن مل رہا ہے اور وہ پھر بھی مال فروخت نہ کرے اور مال برباد ہو جائے تو اس کو دیوانہ قرار دیا جائے گا۔ امام راضی مزید فرماتے ہیں یہ طرز عمل اختیار کرنے والے اللہ تعالی کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی یہ پالیسی دیوانگی کے قریب ہے۔ ہمارے سارے مال یقیناً ختم ہونے والے ہیں اور اہل و عیال پر خرچ کرنا قرض دینا ہے، اور اس قرض کی واپسی کے ضامن عظمتوں کے مالک اللہ رب العالمین ہیں، جنہوں نے فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین، باغ، چکی، حمام یا کوئی نہ کوئی منفعت بخش چیز بطور گروی رکھی ہے، کیونکہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، اور یہ سب چیزیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور انسان کو عاریتاً دی گئی ہیں، گویا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمانے کی ذمہ داری لی ہے اس کے لیے بطور رہن ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا یقین ہو جائے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسان بہت سے لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے اور اجر و ثواب اور قدر افزائی سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کو تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں ایک انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بدل عطا فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کی پختگی کے لیے ہم کچھ تاکیدات سن لیں۔ نمبر 1، بیان وعدے کے لیے شرطیہ صیغہ استعمال فرمایا۔ نمبر 2، شرط کی جزا بیان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ استعمال فرمایا۔ نمبر 3، جملہ اسمیہ جزائیہ میں مبتدا کو خبر فعلی پر مقدم کیا گیا، اور یہ تینوں تاکیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا کتنا شدید اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ ان کا وعدہ تاکید کے بغیر بھی ہو تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراقی والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں دو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، وہ کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اس کو اپنے پاس سنبھالے رکھو کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ
یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا تم سے اپنی طرف سے وعدہ فرماتا ہے، وفضلا اور رزق میں اضافے کا۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ابن عطیہ فرماتے ہیں مغفرت سے مراد دنیا و آخرت میں بندوں کی ستر پوشی ہے، اور فضل سے مراد دنیا میں رزق کا میسر ہونا، اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا، اور آخرت میں نعمتوں کا حاصل ہونا ہے۔ اور ان سب باتوں کا اللہ تعالی نے خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بندے کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا وعدہ فرماتا ہے، معافی کا وعدہ فرماتا ہے، اور فضل عطا فرمانے کا یقین دلاتا ہے کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ دنیا میں یا وہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ راہ رب قدوس میں خرچ کرنے والے کے لیے کتنی قطعی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ غور کریں، رزق کے حصول کا کتنا سہل، آسان اور یقینی طریقہ ہے۔ بندہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اس پر خرچ کرے، اور جب فقیر، حقیر، مسکین اور محتاج بندہ ان کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا تو وہ خزانوں کے مالک، شاہوں کے شاہ، قدردان اللہ اس پر اپنی کبریائی، عظمت اور شان کے مطابق خرچ کرے گا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ وَأَنفِقْ عَلَيْكَ، آیت کریمہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کی تفسیر ہے، اور اس میں نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور اس بات کی بشارت ہے کہ ان کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالی کے فضل سے بہترین بدلہ پائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ ور کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ کرے جو خرچ نہ کرے اس کا مال ختم کر دے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو خرچ شدہ مال کا خلف عطا فرما دے، اور خلف سے مراد جیسا کہ ملا علی قاری نے بیان کیا ہے عظیم اور اچھا بدلہ ہے، یا اس سے مراد دنیا میں عوض اور آخرت میں صلہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے وہ اللہ رب العالمین پسند کرے اور وہ اس کی جلال سے ڈرتے رہے۔ امام بہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رزق کے ملنے کی کنجی مضبوط اور پکی ضمانت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے عرش عظیم کے رب اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟
اور وہ تنگ دستی و فقر کا شکار ہو جائیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ ملا علی قاری حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں، کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آسمان سے زمین کا نظام چلانے والے رب العالمین تجھے ضائع کر دیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جن کی رحمت آسمان اور زمین کے سبب مکینوں کو، خواہ وہ ان کے ماننے والے ہو یا انکار کرنے والے، پرند ہو یا چرند، سبھی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، تجھے مایوس کرے گی اور تیرے رزق کو کم کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ حدیث سیرت، تراجم اور تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تعالی کی توفیق سے ایک واقعہ میں یہاں بیان کرتی ہوں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص ایک بے آب و گیا کھلی جگہ میں تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل نے سیاہ پتھروں والی زمین کا رخ کیا اور وہاں برسایا۔ پانی کے ایک نالے نے بادل کے سارے پانی کو اپنے اندر سمو لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا کدال سے آنے والے پانی کو باغ میں داخل کر رہا ہے۔ اس نے کدال والے شخص سے پوچھا، اے بندہ رب، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، میرا نام فلاں ہے، اور وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے کہا، اے بندہ رب، تم نے میرے نام کے متعلق کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا، جس بادل کا یہ پانی ہے، میں نے اس میں سے ایک آواز سنی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اور وہ تمہارا ہی نام تھا۔ تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً تیرے باغ میں پانی برسانے کا حکم بادل کو دیا۔ اس نے جواب میں کہا، تو نے جب یہ بات مجھے بتائی ہے تو میں بھی تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا 1/3 حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، اور 1/3 باغ کی ترقی کے لیے اس پر خرچ کر دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے 1/3 مسکینوں، سوال کرنے والوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے صدقہ کرنے، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے، اپنی کمائی سے خود کھانے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، ہم غور کر کے دیکھیں آج ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم اسے ڈھونگی کہنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں خود اتنا خرچہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے اور ہم سے مانگتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تم سے مانگنے کے لیے آئے تو اسے عطا کرو، اسے دو۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم دینے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں اور آپ خوب خوب خرچ کریں تاکہ قیامت کے دن اس کا بہترین صلہ پائیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ رزق کی چابیوں میں سے، رزق کی کنجیوں میں سے ایک چابی، ایک کنجی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب اس سے الگ ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کی راہ میں ہمیں خوب خوب خرچ کرنے والے بنائے، ہماری نیتوں کو پاک و صاف بنائے، ہمیں اخلاص کی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔